دل میں غیر محسوس طریقے سے ایک برا خیال کا پیدا ہونا، جس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں معوذتین میں وسوسے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، بس ان دونوں نے جب درخت کو اب پہلے لے کے آیا اس جگہ پہ، پھر ان دونوں نے جب درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں حیا ہے، اور جب شیطان اٹیک کرتا ہے نا تو انسان جو نا مینٹلی بھی اور اندرونی طور پہ بھی بے حیا ہو جاتا ہے، کیونکہ حیا بیسکلی آپ کا اور آپ کے رب کا رشتہ ہوتا ہے۔ آپ حیادار جب ہی ہوتے ہیں جب آپ کا رب سے کوئی تعلق ہوتا ہے، جن کا رب سے کوئی تعلق نہیں ان کو حیا سے بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ حیا ایمان ہے نا، حیا کو ایمان کہا گیا ہے، تو جیسے کلمہ ایمان ہے ویسے ہی حیا بھی ایمان ہے۔ تو اگر آپ کے اندر حیا نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان کیا ہے؟ بے پردہ عورت منافق عورت ہے، حدیث میں ہے بے پردہ عورت، تو پھر اس کا ایمان پھر کہاں ہے؟ تو بے حیائی، بے پردگی تو سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ تو حیا جو ہے وہ ایمان ہے، تو انسان کی فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے حیا ڈالی ہے، تو ان کو فوراً احساس ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ جو تھا وہ پہلے بڑا باپردہ تھا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ بڑے ہنسی خوشی رہ رہے تھے اور بڑی حیا والا ان کا رشتہ تھا، مگر ایک دوسرے کے سامنے یہ ان کا حیا کا رشتہ جو ہے وہ یعنی شیطان کا اٹیک اسی پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر دین کا کوئی نہ کوئی خلق ہوتا ہے، اسلام کا خلق حیا ہے۔ خلق کسے کہتے ہیں؟ عادت، ایک بیسک عادت، اخلاق۔ ہر دین کا کوئی، جیسے انسان کا اخلاق ہوتا ہے نا تو دین کا بھی کوئی نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے۔ جیسے عیسائیت کا اخلاق ہے کہ وہ بڑے مسکرا کے ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ امانت دار ہوتے ہیں اور یعنی نرم دل ہوتے ہیں۔ عیسائیت کے بارے میں آپ قرآن میں ہی پڑھتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے زیادہ قریب عیسائی ہی پاؤ، نرم دل ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ انسانیت ان کے اندر ہوتی ہے بیسکلی، تو ان کا خلق یہی ہوگا۔ اسلام کا خلق جو ہے نا حیا ہے۔ اب سمجھ میں آئی کہ اگر آپ کے اندر حیا داری نہیں ہے نا تو آپ اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے مسلمان ہی نہ ہو، کیونکہ اسلام کا تو خلق ہی حیا بتا دیا گیا۔ آپ بے شک کتنے ہی نرم دل ہوں، کتنے ہی جو ہے آپ وعدے کے پابند ہو، سب کچھ ہوں، اگر حیا نہیں، اور یہ حیا مرد اور عورت دونوں میں جو ہے نا ریکوائرڈ ہے، یہ نہیں کہ صرف عورت ہی حیا والی ہوگی، مرد بھی حیا والا ہوگا۔ دونوں کی ایک دوسرے کے سامنے پردے چاک ہوئے تھے نا، اور دونوں نے ہی جو ہے نا جنت کے پتے جو ہے چپکائے تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی۔ اب فوری توبہ۔ فقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں تو ڈائریکٹ یہ دعا آتی ہے، ویسے ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ سکھائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کو اگرچہ معافی تو مل گئی، مگر اب ان کو ایک سسٹم تھا نا، اب ان کو بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم جاؤ، زمین پہ جاؤ اور نیک عمل کرو، پھر جب تم نیک عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ واپس تمہیں اپنی منزل پہ پہنچا دے گا جو کہ جنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں یہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بھی بے لباس ہو گئے تھے اور اللہ کے سامنے بھی بے لباس ہو گئے تھے۔ گناہ سے انسان اسی طرح سے اللہ کے سامنے بے لباس ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے۔ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، دین حیا ہے، حیا ساری کی ساری خیر ہے، حدیث میں آتا ہے، یعنی حیا میں کوئی برائی ہے ہی نہیں، ساری کی ساری خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ حیا دار تھے۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ پھر ان کی حیا کا کیا عالم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور کنواری لڑکی بھی جو پرانے زمانے کی کنواری لڑکی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ دور بھی پرانا تھا، صحیح ہے نا۔
فرمایا تم کو وہیں زندگی بسر کرنا، وہیں مرنا، پھر اسی میں سے نکالا جاؤ گے. یعنی زمین پہ اتارا گیا اور اس طرح سے آدم علیہ السلام کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور موجب زینت ہی ہے، اور تقویٰ کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے. اب کیونکہ لباس کا ذکر آیا تھا تو پھر لباس ایسا لگتا ہے جیسے ہی زمین پہ اتارا گیا تو ان کے ساتھ لباس کا بھی بندوبست کیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ لباس کے کام کیا ہوتے ہیں کہ آپ کے سطر کو ڈھانپتا ہے. تو اگر کوئی سطر کو ڈھانپتا نہیں ہے لباس تو پھر وہ لباس ہی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لباس پہنے ہوئے اور اللہ کے سامنے وہ لباس شمار ہی نہ ہو رہا. استغفر اللہ. اور پھر اس میں بھی لباس میں کہہ دیا کہ تقویٰ کا خیال رکھو، یعنی لباس میں تقویٰ ظاہر ہونا چاہیے. ایسا لباس ہو جو ایک خاندانی، ایک عزت دار عورت کا لباس ہو. اب ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ ہمارا لباس تقویٰ کا لباس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اترا دیا. اچھا یہ خلت جو تھی جنتی خلت بھی تو تھی نا، یہ بھی تو ذہن میں رکھیں. ان کو جنتی، شروع سے ان کو جنتی لباس عطا کیا گیا تھا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، اور وہ اس کا لشکر تم کو ایسے طور پہ دیکھتے تم ان کو نہیں دیکھتے. ہم نے ان شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان نہیں لاتے. اور وہ لوگ جب بھی کوئی فحش کام کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پہ. اب اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادوں نے کوئی فحش کام نہیں کیا. اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ فحشی کی تعلیم نہیں دیتا، اللہ کے ذمہ ایسی باتیں بتاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے. یعنی فحاشی دین کا حصہ بالکل نہیں ہو سکتے. اور پھر آگے اولاد آدم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، آیت نمبر 31، اور خوب کھاؤ پیو اور حد سے مت گزرو، اور اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس زمانے میں حج بے لباس ہو کے کیا کرتے تھے تو اب بتایا گیا کہ بے لباس حج نہ کرو. دوسری عبادتیں یعنی کہ نماز وغیرہ میں بھی سطر کا خیال رکھنا ہے. اور آپ فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے رب نے صرف حرام کیا ان فحش باتوں کو جو اعلانیہ اور پوشیدہ، اور ہر گناہ کی بات کو، یعنی اعلانیہ بدکاریاں، چھپی دوستیاں، غلط مخلوط محفلوں میں شرکت، فحاشی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ کام ہے. ٹھیک ہے. اور اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تمہیں میں سے ہوں، جو میرے احکام تمہیں بیان کریں، تو جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا اور دوستی کرے گا سو ان لوگوں پر تو کوئی اندیشہ اور نہ وہ غمگین ہوگا. اب یہاں پہ دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. وہ دنیا میں رہنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب پیغمبر آئیں آپ کے پاس تو ان کی میزبانی اچھے طریقے سے کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ جنت میں رہنے کا طریقہ بتا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. ٹھیک ہے. اب کیونکہ جنت سے اب یہاں پہ اتارا جا رہا ہے تو اب دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے کہ اب جو بھی اولاد آدم کہہ کے، وہ تو خود ایک نبی تھے، اولاد آدم کو کہہ کے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. پھر آ گیا، بس ہم اینڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ بس یہ ایک دیکھ لیں کہ ایک مقام ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا اس کو دور کر دیں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا شکر ہے. یہ کنترا ایک مقام ہے جہاں پر ایک پل ہے، جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا. ان کے درمیان آپس کی جو زیادتیاں ہوں گی ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، حتیٰ کہ جب یہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے دلی طور پر تو پھر ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی. ٹھیک ہے. باہمی رنجشیں جو کچھ بھی تھوڑی بہت بھی اگر کوئی رہ گئی ہوں گی تو وہ آیت نمبر 43 اس میں وہ مقام ہے کنترا، اس کے بارے میں ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک یہ مقام اعراف جو ہے یا 45 دیکھ لیں، 46 دیکھ لیں. ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی. یہ حجاب یا فصیل یا دیوار کا ذکر ہے جس کا سورہ حدید میں بھی ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جنت، یہ اس سے مراد جنت دوزخ کے درمیان یا کافروں اور مومنوں کے درمیان وہ آڑ یا فصیل ہے. اس کے اوپر بہت سے لوگ ہوں گے. اچھا کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اور اللہ ابھی فیصلہ سنائے گا کہ جنت میں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہر ایک کو قیافہ یعنی چہرے سے پہچانیں گے. اہل جنت کو پکار کے کہیں گے السلام علیکم. ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے. یہ ہے اس کا مطلب کہ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے میرے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہیں کرا. اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کی قیافہ سے ان چہرے سے پہچانیں گے، پکاریں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا بننا تمہارے کوئی کام نہیں آئے. کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا، ان کو یوں حکم ہوگا جاؤ جنت میں، تم پر کچھ خوف ہے نہ کوئی مغموم ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ سنائے گا، اور لگتا یہ ہے کہ جنت میں جانے کا فیصلہ سنائے گا. قرآن سے یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال برابر ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہوں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں جاننے کی جنت میں جانے والے اعمال کرنے چاہیے. ٹھیک ہے نا.
تو سب سے زیادہ جو انسان کو ذکر اذکار اور بہترین اعمال کرنے چاہیے تاکہ ڈائریکٹ انسان جو ہے نا جنت پہ جائے. پھر آگے جو ہے ان قوموں کے واقعات آتے ہیں, قوم عاد کے اور قوم سمود کے, قوم صالح کے, کہ جنہوں نے جو ہے بہت, قوم عاد کا جیسے آتا ہے کہ ان کے بھائی کی طرف جو ہے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا اور ان کو جو ہے توحید کی دعوت دی تھی, مگر انہوں نے نہیں مانا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی. پھر سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو, اور یہ اتنے ٹیکنالوجی کو یوز کرنے والے لوگ تھے, لیکن اس کے باوجود ان کی ٹیکنالوجی ان کو کام نہیں آئی, اور ان کو بھی زلزلے نے آ پکڑا, اور ان کو جو ہے نا صالح علیہ السلام کی رب کی طرف بھیجے ہوئے تھے, اور ان سے فرمائش کی تھی کہ اونٹنی کو نکالا جائے. انہوں نے, یہ جو قوم تھی, انہوں نے ایک فرمائش کی تھی کہ پہاڑ سے اونٹنی کو نکالیں, تو پہاڑ سے اونٹنی کو نکال دیا گیا. ان کو کہا گیا تھا اس کو نہیں مارنا, مگر ان کو مارا, اور پھر ان کو زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے رہ گئے. اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ جو مردوں سے شہوت رانی کرتے تھے, تو ان کے اوپر بھی جو ہے فرشتے جو آئے, 2 فرشتے آئے تھے, وہ پورا واقعہ آپ کو پتہ ہے. یہ ان کے بھی پیچھے پیچھے آ گئے, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خاص میغ برسایا. پس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیا ہوا. پتھروں کی بارش ہوئی تھی. یہ بارش جو تھی یہ عام بارش نہیں تھی, پتھروں کی بارش تھی. اور حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا گیا تھا بجز ان کی بیوی کے, کیونکہ وہ انہی کے ساتھ جو ہے نا مطابقت رکھتی تھی. یہ تک تھا کہ ان فرشتوں کا ذکر کا بھی خبر اس نے دی تھی نا. ٹھیک ہے, پھر آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ جاتا ہے کہ وہ ان میں کمی کیا تھی, وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور سڑکوں پہ بیٹھ جاتے تھے ڈکیتی کرنے کے لیے, ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دینے کے لیے, اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے. تو پھر جو ہے ان کا جو معاملہ آگے ابھی آئے گا, حضرت شعیب علیہ السلام کا معاملہ ان کی قوم کے ساتھ, وہ کال الملا میں آئے گا 9ویں سپارے میں ان کا. تو یہاں تک ہی ہمارا 8واں سپارہ ختم. الحمدللہ.